امید کا پھل۔ ایک شہزادہ شکار کی نیت سے گھومنے گیا تو اس نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا جو ایک نیا باغ لگا رہا تھا۔ شہزادہ ان کے پاس گیا اور کہا، بڑے میاں تم تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو، پھر باغ لگانے کی اتنی زحمت کیوں اٹھا رہے ہو؟ بوڑھے میاں نے جواب دیا، جناب اول تو موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، آئے تو ابھی آ جائے اور نہ آئے تو 10-20 برس تک بھی نہ آئے، اور رہی بات میری، اگر میں زندہ رہا تو باغ کی ہریالی اور پھل میں بھی دیکھ لوں گا، اور اگر پہلے مر گیا تو جس طرح دوسروں کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل ہم کھا رہے ہیں ویسے ہی ہمارے لگائے ہوئے درختوں کے پھل دوسرے کھا لیں گے۔ تو شہزادے نے کہا، بڑے میاں اتنی لمبی امید ہمارے سوچ سے تو باہر ہے، خیر اگر تمہارے جیتے جی اگر یہ درخت پھل دینے لگا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس باغ کا مالیہ ٹیکس معاف کرا دوں گا۔ چند سال گزرے ہی تھے کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور وہی شہزادہ تخت نشی یعنی بادشاہ بن گیا، اور پھر وہ اپنے ملک کا دورہ کرنے لگا۔ اتفاق سے بادشاہ کا گزر اسی باغ کے طرف سے ہوتا ہے۔ باغ کی ہریالی اور پھلوں کا انبار دیکھ کر بادشاہ نے کہا، یہ باغ کا مالک کون ہے؟ اسے ٹیکس دینا ہوگا۔ بوڑھے میاں آتے ہیں اور سلام و دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں، حضور جب میں باغ لگا رہا تھا تو ایک بہت بڑے شہزادے نے میری ضعیفی دیکھ کر وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہاری عمر میں یہ باغ پھل دینے لگا تو ہم مالیہ ٹیکس معاف کرا دیں گے۔ اب باغ 2 سال سے پھل دے رہا ہے، حضور آپ تو بادشاہ ہیں، اگر شہزادے تک یہ پیغام پہنچا دے تو ممکن ہے کہ میرا ٹیکس معاف ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور اسی وقت اس کا ٹیکس معاف کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور کہا، با ہمت بڑے میاں خوش رہو آباد رہو، اور میں وہی شخص ہوں جس نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا، اور اب تمہاری ہمت کا پھل دینے کے لیے شاید اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ بادشاہ بوڑھے میاں کو انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ تو دوستو آج آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں۔